نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جبکہ جہنم کے لیے آیا ہے خالدین فیہا، جہنمی رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ وہ کہتے ہیں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ بھی میں نے ان کی ڈاکٹرن توڑی تھی کہ قرآن میں موجود ہے خالدین فیہا ابدا، جہنمیوں کے لیے بھی وہ آیات بھی موجود ہے۔ ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو دو بڑے بندوں نے اٹھایا، جس طرح وہاں وہ 180 ڈگری ہے نا، یہاں پہ بھی دو بندے 180 ڈگری ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دونوں نظریات میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن دونوں اس ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو گود لیے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جہنم کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کروڑوں اربوں سال کے بعد۔ اور دلیل وہ بزرگوں سے لیتے ہیں یا قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں، مگر تیرا رب چاہے جو بھی معاملہ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں جو آیا اور لیکن ساتھ آیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کا مطلب ہے جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت ختم کر دی جائے۔ جہنم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہیں، اس لیے جہنم کے چانسز ہیں کہ ختم ہو جائے۔ تو یہ کورالٹیز بنا کے انہوں نے اس طرح کے رزلٹ نکالے ہیں۔ بل ایک بات جو ہے نا وہ غامدی صاحب کی بڑی وزنی ہے، اس عقیدے کے اعتبار سے نہیں، لیکن اس میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے، تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا، اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا۔ اگر ریاکاری کی، شرک کیا، وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر بیڈ لک نہیں ہوگی کسی کے ساتھ، دنیا میں بیڈ لک ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا رکھا ہوا ہے، یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے، کسی کو دے کے اللہ آزماتا ہے، کسی سے لے کے۔ آخرت میں ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تو بڑا اچھا تھا دنیا میں بڑا خوش ہوں لیکن جہنم میں تجھے پھینکتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہاں بڑی تم نے اچھی محنت کی، تم ڈیزرو تھے، لیکن تم پہ میں یہ امتحان ڈالوں گا کہ اس دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، این پیپروں میں بیمار ہو جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پیپر رہ جائیں گے، یہ آزمائش ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے۔ آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی، جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بل غامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی وعید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ، اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے۔ تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا۔ اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی، ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ خدا نہیں رہتا پھر۔ اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے، لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ، تو یہ کلمات کفر ہے۔ اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے۔ اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے،
کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا، تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا۔ تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے۔ یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا، اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں، عقلی بحثیں۔ تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں۔ اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں، محال اور مقدور۔ محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں۔ کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں، تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی۔ پھر دوسری بات، جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا، وہ تو مخلوق ہے۔ خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد، خدا تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں، اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہے۔ مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے۔ اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح، ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے، اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی ایگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایگزامپل ہوگی، ورنہ میں بتا دی جاتی، لیکن مقدور ضرور ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے، باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے، لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے، ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جنرل رول پھر بھی نہیں ہے، وہ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے، مقدور ہے، اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، جو یہ کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیاں پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں، یہ لفظ بھی کئی مفتیاں انہیں یہ پتا ہوتے ہیں۔ وہ جو تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، اس میں جو کوئی تخصص کو زیادہ کر جائے نا اس کو پتا ہوتا ہے۔ عام جو درس نظامی ہے نا اس میں یہ بحثیں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت فلسفی مد مقابل آ گئے تھے تو ان کو سیٹسفائی کرنا تھا۔ پھر اس میں پھر غلوب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء و صفات کے مسئلے نکلے، یہ جو آپ کو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ جہمیہ ہے جی، یہ مجسمہ ہے۔ استواء علی العرش کا کیا مسئلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عرش کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے؟ اب یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے میں اپنی کرسی پہ ہوں۔ مثال آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ میں تو مخلوق ہوں، مخلوق کی تو مثال ہو سکتی ہے، خالق کی مثال نہیں۔ قرآن میں ہے اللہ کی پنڈلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی کرسی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، کیا ہم اس طرح مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو قرآن میں کیوں آیا؟ بخاری مسلم میں کیوں آیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس والی بات کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں متشابہات۔
ریزیمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی چیزیں، جس طرح حوروں کے تصور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی آزمائش رکھ دی، جنت کے پھلوں کے تصور کے لیے دنیا میں پھل رکھ دیے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ ویسے ہوں گے جس طرح ہمارے یہ والے پھل ہوتے ہیں، نہیں، جنت کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دھندلا سا تصور آئے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے، یعنی وہ کیا ہے، نماز پڑھو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بدکاری سے بچو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں یا جن نافرمانی کے کاموں سے روکا ہے، یہ تمام محکمات اللہ کی طرف سے حکم۔ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔